ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج ستمبر 1971 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 71ویں آیت سے ہوتا ہے. 6/7-1. مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ اتوار میری ناسازی طبیعت کی وجہ سے درس کا ناغہ ہوا. طبیعت تو اب بھی میری اچھی طرح بحال نہیں ہوئی، لیکن بہرحال مناسب یہی سمجھا ہے کہ درس میں ناغہ نہ ہو. سابقہ آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ جو لوگ مستقل اقدار خداوندی کے مقابلے میں مادی زندگی کی جاذبیتوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ اپنے آپ کا نقصان کر لیتے ہیں. کہا یہ گیا تھا کہ ان لوگوں سے تم الگ رہو، لیکن الگ رہنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم انہیں صحیح راستے کی طرف نشاندہی بھی نہ کرو. یہ چیز کرتے جاؤ، یہ چیز کہتے جاؤ، تاکہ کوئی شخص بھی محض اس لیے ہلاک نہ ہو جائے کہ اسے صحیح راستے کا علم نہیں تھا. اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ انسان کا صحیح مقام یہ ہے جسے قرآن متعین کرتا ہے اور جو اس کی تعلیم کا نقطہ ماسکہ ہے کہ انسان کو اس کا صحیح مقام بتایا جائے. اور مقام یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکے نہیں. یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے. انسان ہونے کی جہت سے سب برابر ہیں، یکساں طور پر تکریم کے مستحق ہیں، لیکن دوسرے کے سامنے انسان جھکتا اس وقت ہے جب اس کا کوئی کام رکا ہوا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا یہ کام کر دے گا. اس کی بھی دو شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے جسے ہم تعاون کہتے ہیں. بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کو بلاتا ہے، وہ اس کی مدد کا محتاج ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس احتیاج کے اندر اس کے سامنے تذلیل و تحقیر کی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہی ڈاکٹر جو ہے دوسرے ہی قدم پر یہ بلانے والا مثلاً اگر مزدور ہے تو دوسرے ہی وقت پر یہ اس کا محتاج ہو جائے گا. یہ اگر بڑھئی ہے تو یہ اس کا محتاج ہو جائے گا. یہ باہمی تعاون کہلاتا ہے. یہ تقسیم جو ہے معاشرے میں کام کی تقسیم عمل جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں. تعاون کے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا. یہ اس معاملے میں اس کی مدد کا محتاج ہے، وہ اس معاملے میں اس کی مدد کا محتاج ہے. معاشرہ تو چلتا ہی اس طرح سے ہے. لیکن دوسری شکل جس میں جھکنے کی بات ہے وہ یہ کہ کسی ہستی کو ایسا سمجھ لیا جائے کہ وہ میری مرادیں بار لائے گا، میری مصیبتیں رفع کر دے گا، مجھے کچھ فائدہ پہنچائے گا. تعاون کی شکل اس کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اسے ہر وقت اونچے مقام پہ رکھا جائے اور خود اس کے سامنے ہمیشہ
پست مقام کے اوپر گڑ گڑاتے ہوئے اس کے سامنے جایا جائے، یہ ہے وہ چیز کہ جس سے انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے۔ اور قرآن کی تعلیم کا نقطہ ماسکہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہ گرا لے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے سامنے اپنے آپ کو اتنا پست اور ذلیل سمجھے۔ یہ مقام وہ کہتا ہے کہ صرف خدا کو حاصل ہے، اور خدا کے ساتھ چونکہ انسانوں کا تعلق ان قوانین کے ذریعے سے ہے جو اس نے کائنات میں نافذ کر دیے اور جو انہیں اس کتاب کے اندر دے دیے، اس لیے یہ بھی جسے ہم اطاعت کہتے ہیں، یہ اطاعت بھی خدا کے ابدی قوانین کی اطاعت ہے، اور ظاہر ہے کہ جب قانون کی اطاعت ہوتی ہے تو وہاں بھی کسی کی ذلت نہیں ہوتی، تحقیر نہیں ہوتی۔ یہ ہے جو قرآن چاہتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ انسانوں کی کیفیت یہ ہے، اور یہ کہلایا گیا ہے خود جماعت مومنین کے الفاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ قل، ان سے کہہ دو کہ کیا تم چاہتے ہو اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم خدا کو چھوڑ کر، خدا کے سوا، خدا کے علاوہ ایسی ہستیوں کو پکارنے لگ جائیں کہ جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی؟ اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں یہ قرآن کریم میں مختلف مقام پہ یہ لفظ ندعو وغیرہ آئے گا۔ دعا کے معنی ہوتا ہے پکارنا۔ دعا بھی دراصل حقیقت میں کسی سے مانگنا نہیں ہوتا، کسی کو پکارنا ہوتا ہے۔ اور یہ پکار کی بات جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ انسان مدد کے لیے مصیبت کے وقت کسی کو آواز دیتا ہے، اسی کو اس کا پکارنا کہا جاتا ہے۔ یہی لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے ان ہستیوں کے لیے جنہیں معبودان باطل کہا جاتا ہے، یعنی یہ کیوں ان کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، کیوں ان کو پکارتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ان کی مدد ہمیں حاصل ہو جائے، وہ ہماری مصیبت کو رفع کر دیں یا ہمیں فلاں قسم کا فائدہ مل جائے۔ مصیبت میں پکارتے ہیں کہ بیمار ہے، مایوس ہو رہا ہے اس کی طرف سے، تو یہ علاج اگر کراتا ہے تو یہ تو تعاون ہے، اور جب یہ حضرت صاحب کے مزار پہ جا کے گڑ گڑاتا ہے تو وہ یہ چیز ہے، اسے پکارتا ہے، یا حضرت میرے بچے کی جان بخشی کر دیجئے، میں بڑا مصیبت زدہ ہوں۔ یہ جو پکارنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جس کو پکارا جا رہا ہے اس کا مقام اپنے سے بہت اونچا رکھا جاتا ہے، تعاون کی شکل نہیں ہے، ڈاکٹر کا بلانا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ چیز ہے کہ یہ میں محتاج ہوں اور تو آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ میری اس مصیبت کو رفع کر دیں، اور ہم تو کبھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ آپ کے کسی کام آ سکیں۔ آپ تو ان چیزوں سے بہت اونچے ہیں، آپ کو تو ہر قسم کی قوت حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے۔ یہ انہیں حقیقت میں خدائی مقام دینا ہے، یا نفع کے لیے پکارنا ہے، اور نفع کے پکارنے والے تو بزنس والے جانتے ہیں، جو ہی ادھر سودا کیا، ادھر اس کے ساتھ رشوت کا ٹھہرایا اور وہاں جا کے منت مانی، وہ رشوت کی دوسری قسم ہے کہ یا حضرت اگر یہ اس سودے کے اندر مجھے یہ اتنا فائدہ ہو جائے گا تو میں یہاں آپ کی قبر کے اوپر سونے کا کلش لگوا دوں گا۔ کیا چیز ہے یہ ابھی یہ افسر سے کیا کہتا چلا آ رہا تھا کہ صاحب اگر اس مقام میں اس میں اگر ذرا سا بھی ہماری آپ مدد کر دیجئے تو اس میں سے 10,000 روپے آپ کا ہے۔ یعنی یہ وہی مقام ہے، نفع یا نقصان دونوں کے متعلق قانون کی طرف رجوع کرنا، اس میں کوئی کسی قسم کی بھی ذلت اور پستی نہیں ہے۔ دوسرے انسانوں سے تعاون چاہنا،
اس میں بھی تذلیل و تحقیر نہیں ہے، لیکن کسی ہستی کو اپنے سے بلند تصور کر کے یہ کہنا کہ وہ ان چیزوں کے بغیر میری یہ مدد کر دے گا کہ مجھے مصیبت سے نکال دے گا، مجھے کوئی نفع پہنچا دے گا، یہ ہے دوسرے کو خدا بنا لینا۔ یہ ہے جس کی جڑ کاٹتا ہے قرآن، اسی کو وہ شرک کہتا ہے۔ اس کی ایک فارم ہے، اگلی آیت میں وہ آتی ہے، جسے کہ ایک محسوس شکل کے اندر مٹی کی مورتی یا پتھر کا تراشیدہ ایک مجسمہ سامنے رکھ، وہ وہاں جا کے ان سے بھی مرادیں مانگتے ہیں۔ مسلمان ان کے اوپر تو مذاق کرتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی ہو ان گھڑ سے ہی کچھ تو گھڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بالکل چبوترا ہوتا ہے سیمنٹ کا اور چونے کا، وہاں جا کے یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ توحید پرست ہے، وہ مشرک۔ کہا یہ ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم پھر خدا کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو بلانا شروع کر دیں، ان کو پکارنا شروع کر دیں؟ اور میں نے کہا ہے نا کہ اس پکار کے تو ہمارے ہاں زندہ مظاہرے ہوتے ہیں، بڑے جلی حروف میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ عبد القادر، پکار کتنے زور سی ہے، اے حضرت شیخ عبد القادر خدا کے لیے کچھ دیجئے مجھے، شیئن للہ ملاحظہ فرما دیجیے۔ اور یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، یہاں تو ہر معروف اور غیر معروف ذرا سا بھی ڈھیر مٹی کا اونچا لگا اور اس پہ ایک جھنڈی گاڑنے کی بات ہے ساری، اور شروع ہو گئے۔ کچھ معلوم نہیں کہ ان کے نیچے کیا ہے۔ بسا اوقات تو وہ کبھی اگر کسی حادثے سے وہ قبر پھٹ جائے یا اس کو کھودنا پڑے تو وہ پیر کی جگہ شاطیر نکلتا ہے اس میں سے، لیکن مانگتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر اس میں سے نہ بھی شاطیر نکلے، جو کچھ بھی نکلے وہ شاطیر ہی ہوتا ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہوتا عزیزان مان، لیکن پکار رہے ہیں سب وہاں جانے، گڑ گڑا رہے ہیں وہاں جانے کے بعد، اور سائے یہ توحید پرست۔ عزیزان من سنیے قرآن کیا کہتا ہے، اعلان کرا رہا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ ان سے کہہ دو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں تو خدا نے اس بلند مقام پہ پہنچا دیا کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اس کے قوانین کے، اور تم چاہتے یہ ہو کہ ہم انہیں پکارنا شروع کر دیں اور اس طرح سے وجہ تذلیل انسانیت عمل اختیار کر دیں۔ کہا ہے وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، تم چاہتے یہ ہو کہ بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا ہے، ہم پھر اسی مشرکانہ راستے کے اوپر چلے جائیں۔ سوچئے کہ یہ کس سے کہا گیا ہے؟ کیا آج مسلمان کی یہی حالت نہیں ہے؟ مشرک بت پرست جن کے سامنے یہ ہدایت نہیں آئی تھی، وہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں جہالت ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا اس چیز کا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کہ خدا نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا، کیا ہم پھر اسی اپنی پرانی مشرکانہ روش کے طرف لوٹ جائے؟ تم یہ چاہتے ہو؟ اور مسلمان نے یہ کر کے دکھا دیا۔ خدا کی ہدایت آنے کے بعد پھر یہ وہی اس نے شکل اختیار کر لی اپنے ہاں جن کو مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا۔ قدم قدم پر زندہ انسانوں اور ان زندہ انسانوں کی ہڈیوں کے اوپر جا کے پکار کے ان کو، اور ان سے جن کے متعلق قرآن کہتا ہے ما لا ينفعنا ولا يضرنا، بنیادی طور پہ نفع اور نقصان کا اقتدار جو ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں، یہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارا تصور ہے جو خامخواہ کے لیے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں۔ آپ اپنا یہ عقیدہ پہلے سے نہ دے کے جائیے، یعنی عقیدت مندی جسے آپ کہتے ہیں، یہ نہ ذہن کے اندر رکھیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے تو اس کی پوزیشن کیا رہ جاتی۔ مٹی کے ڈھیر کی تو خیر پوزیشن ہی کچھ نہیں ہوتی، یہ زندہ انسان جو آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کی حیثیت بھی کیا رہ جاتی ہے، ایک انسان کی حیثیت رہتی۔ یہ آپ اس کو یہ سب کچھ مناتے ہیں،
اپنے ذہن میں پہلے اس کے متعلق ایک تصور قائم کرتے ہیں کہ یہ ان قوتوں کا مالک ہے، وہ ہوتا نہیں ہے۔ آپ کے ذہن کا تصور ہے، یہ عقیدت ہے آپ کی جو اس کو پھر سب کچھ بنا دیتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بعد اس کے کہ خدا نے ہمیں اس مقام سے نکال لیا، ایسی ہدایت ہمیں دے دی کہ ہر ایک کا صحیح صحیح مقام اس کائنات میں اس نے ہمیں بتا دیا۔ تم چاہتے یہ ہو کہ اس کے بعد ہم پھر پرانی روش کے اوپر لوٹ جائیں جہاں سے ہمیں قرآن نکال کے لایا تھا، اور پھر ہم انسانوں کو ملجا اور ماوا سمجھ لیں اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی احتیاجات کے لیے؟ یہ اس پست مقام کے اوپر ہمیں تم گرانا چاہتے ہو؟ اگلے لفظ نے یہ پستی کا تصور محسوس شکل میں سامنے وہ لیا، کلّذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح کہ جسے اس کے سرکش جذبات عقل و فکر کو اس کے معوف کر دیں اور پھر ایسے مقام میں لا کے چھوڑ دیں کہ جہاں کوئی راستہ اس کو نہ نظر آتا، سجھائی نہ دیتا ہو کوئی راستہ۔ حیران اس کو کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اس طرح انسانوں سے مددیں مانگنے والے، پکارنے والے، رونے والے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یکسر جذباتی چیز ہوتی، عقل و فکر کی روح سے، دلائل و شواہد کی روح سے کبھی وہ گفتگو نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ۔ وہ کہیں گے یہ کہ صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے نہیں، اس لیے ہم آپ کو کیا سمجھائیں، یہ بات تو عقیدے سے متعلق ہے، ہمیں تو یہاں زمین سے آسمان تک نور ہی نور نظر آتا ہے، اب تمہاری آنکھوں میں تاریکی ہو تو ہم اس کا کیا علاج کریں کہ صاحب آپ تو اندھے ہوئے۔ یعنی آپ دیکھیں گے بالکل جذبات، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، سب کچھ، اس میں کوئی چیز فکر کی دلیل کی نہیں ہے، خالص جذباتی چیز ہے سر۔ کئی دفعہ میں نے یہ بات کہی کہ یہ عربوں کی زبان جو ہے، معلوم نہیں کہ اس قوم نے، میں کہوں گا کہ فطرت کے پروگرام نے کیا یہ تھا کہ یہ قوم ایک زبان تیار کرتی رہے کہ جو حامل ہو سکے قرآن جیسے حقائق کی۔ کوئی دنیا کی اور زبان اس طرح سے حامل نہیں ہو سکتی، اور حیرت یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کے پاس ابھی خدا کی ہدایت آئی نہیں، لیکن زبان اس نے ایسی اپنے ہاں وضع کر دی، مانچ دیا اس زبان کو کہ وہ حامل ہو گئی قرآن کے حقائق کا، جسے ہم خواہشات یا جذبات کہتے ہیں۔ یہی ساری چیز ہے نا کہ انسان ان جذبات میں آ کے یہ سب چیزیں اختیار کر دیتا ہے۔ اس کے لیے عربوں کے ہاں لفظ ہوا ہے، اور اس لفظ کے بنیادی معنی ہے بلندی سے پستی کی طرف آ جانا۔ اندازہ لگائیے، قرآن نے یہ بات کہنی تھی نا کہ جو شخص عقل و فکر و بصیرت اور سند خداوندی کو چھوڑ کے جذبات کے پیچھے لگ کے ان کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، وہ اپنے مقام بلند سے پستیوں کی طرف آ جاتا ہے، یہ وہ کہنا تھا قرآن نے۔ اب اس کے لیے اس زبان میں پہلے سے ایک لفظ موجود ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ خالص جذبات کے تابع، خود جذبات کے لیے ان کے پاس جو لفظ ہوا ہے اس کی بنیادی معنی ہے پستی سے، بلندی سے پستی کی طرف گر جانا۔ اور یہی تو قرآن چاہتا تھا، کہ بتانا چاہتا تھا کہ جو شخص خالص اپنے جذبات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، مقام انسانیت کی بلندی سے وہ حیوانیت سے بھی پستر درجے کے اوپر آ جاتا ہے۔ ایک لفظ اس کے لیے موجود ہے پہلے سے، اور یہی سے ہے کلّذی استہوتہ الشیاطین، اس شخص کی مانند کہ جو جذبات کے پیچھے لگ گیا۔ اب جذبات جو ہیں یہ کوئی ایسی معیوب چیز نہیں کہ ان کے پیچھے لٹ لے کے پھرا جائے۔ جذبات سے عاری کر دیا جائے انسان کو تو اس کے بعد تو یہ مردہ ہوتا ہے۔ کوئی کام دنیا میں آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک اس کا محرک جذبہ، یہ جسے جذبات کہتے ہیں، یہی تو محرک ہوتے ہیں۔ آپ کوئی کام جب کرنا چاہتے ہیں کر نہیں سکتے، پہلے دل میں آپ کے اس کے لیے ایک آرزو پیدا ہوتی ہے۔
اٹھ کر باہر آنے کے لیے بھی آپ کے ذہن میں پہلے ایک آرزو، ایک خیال، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے باہر جانے کی. اگر یہ چیز پیدا ہی نہ ہو تو آپ لیٹے ہوئے کوئی دنیا کا کام ہی نہیں کر سکتا انسان جب تک کہ دل میں اس کے لیے پہلے آرزو، ارادہ، خواہش بیدار نہ ہو. اور اسی کا نام تو جذبہ ہوتا ہے. تو اگر جذبات کی کیفیت یہ ہے جو یوں ہم نے ابھی بیان کی، تو اس کے تو معنی یہ ہے کہ قرآن ان کو پتھر بنا دینا چاہتا ہے انسانوں سے. یہ بات تو نہیں ہے. وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ جذبات بڑی ضروری چیز ہے، لیکن جذبات چند قوتوں کا نام ہے. سوال یہ ہے کہ ان قوتوں کو استعمال کس طرح سے کیا جائے. کہتے ہیں انہیں استعمال یعنی دو منزلوں میں بات اگر سمجھیں اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. جذبات کو عقل کی روح سے استعمال کیا جائے اور عقل کو خدا کے قوانین کے تابع رکھا جائے. یہ ہے دین. وہ جذبات کو فنا نہیں کرتا، ناممکن ہے. یہ آپ کے ہاں کے تصوف والے جنہوں نے ایران کے مغبچوں سے اور عیسائیوں کے سینٹس سے یہ بات کہیں سے سیکھ لی، ادھر ہندوؤں کے سادھوؤں کے ہاں بھی یہ چیز ہوئی، ترک دنیا اور ترک علائق اور ترک ترک جو جی میں آئے کر دیکھیے. آخر میں تو جذبہ کو رہتا ہی ہے. اور یہ بات جو تھی بہت بڑی پتے کی کہی. بدھوں کے ہاں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ ہر آرزو تکلیف کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اس لیے آرزو کے ترک کا نام روحانیت یا مقصد انسانیت ہے. روحانیت تو وہ جانتے نہیں تھے. آرزو کے ترک کا نام، اس کے اوپر انہوں نے بہت زور دیا. اور آخر میں آ کے خود انہی کے ہاں کے فلاسفروں نے یہ کہا کہ صاحب یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس میں تو ایک بنیادی غلطی ہے. خود یہ آرزو کہ ہمارے دل میں کوئی آرزو نہ پیدا ہو، یہ بھی تو ایک آرزو ہے. اس نے کہا کہ یہ سارا جتنا ہمارا فلسفہ ہے، جتنا ہمارا مذہب ہے، جو کچھ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دل میں کوئی آرزو بیدار نہ ہو. وہ کہا یہ سارا کچھ کرنا جو ہے یہ بھی تو اس آرزو کے تابع ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا جائے. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کہا نروانہ حاصل کیا جائے. وہ نروانہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسی حالت کہ جس میں انسان کی عقل، ہوش، خرد، سمجھ، سوچ کوئی چیز باقی نہ رہے. اس کے ساتھ انائہیلیشن جسے کہتے ہیں، بالکل ختم ہو جانا. جیسے نشہ پینے کے بعد یا آج کل یہ آپ کے ہاں کی میڈیسن سائنس کے اندر وہ جو کلوروفارم کے تابع یا اس قسم کے سیڈیٹائزیشن جو کر دیتے ہیں اس کے تابع ایسی کیفیت پیدا کر دینا کہ وہ انسان اپنے آپ ہی کو بھول جائے، فراموش کر دے. نروانہ کی کیفیت کچھ ان کے ذہن میں ایسی تھی، کمپلیٹ بلیک ڈارکنیس جسے کہتے تھے وہ. لیکن یہ محض الفاظ کا گورکھ نندا عزیزان مان. کوئی جینے والا انسان اس مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں کوئی آرزو نہ باقی رہے. خود جینے کی آرزو، جینے کے لیے پانی پینے کی آرزو، جنگلوں میں چلے جائیے، غاروں میں چلے جائیے، پہاڑ کی چوٹیوں میں چلے جائیے، یہ چیز کو پیچھے ہی نہیں چھوڑتی. آپ کے ہاں بھی یہ جو ترک کا جذبہ تھا وہ ترک دنیا اور ترک عقبہ، تو اس میں آخر میں انہوں نے کہا تھا ترک یعنی یہ سب کچھ چھوڑ دینے کی آرزو کا بھی ترک. شاعری ہے. کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا. چھوڑنا تو ایک طرف رہا، محتاجی کی کیفیت یہ ہوتی ہے. اس زمانے میں تو نہیں، میں کہتا تھا اب کہہ سکتا ہوں مرحوم ہو گئے. یہ سامنے میرے جو ہے نا یہ کوٹھی،
بالکل سامنے. یہاں رہا کرتے تھے پیر فضل شاہ صاحب مرحوم. ذہن میں آ گیا کتنی بڑی ان کی پائے کے یہ پیر ہیں. جلال پور پیرا والے جو تھے ان کے پیر فضل شاہ مرحوم. ان کو فالج تھا ایک سائڈ کا, بول بھی نہیں سکتے تھے, چل پھر بھی نہیں سکتے تھے. صبح کے وقت یہاں سے ان کے خدام ایک کرسی پہ ان کو اٹھاتے تھے اور یہاں ہوا خوری کے لیے لے جاتے تھے. ایک پاؤں کے اوپر ذرا ذرا سا ایک ایک قدم بھی وہ چل لیا کرتے تھے. وہ باہر جاتے تھے, ہم یہاں سے اور ہمارے بچے بھی سامنے دیکھتے تھے کہ ان کے مریدوں کی معتقد بیماروں کی چارپائیاں یہاں آ کے بچ جاتی تھی. ان کے صحن میں دور دور سے وہ علاقہ جو ہے ان کے یہاں کا جھنگ وغیرہ کا, وہاں سے جیلم کا جھنگ کا, وہاں سے آتے تھے وہ لوگ. اتنی دور سے چارپائیوں پہ مریضوں کو لٹا کے وہ یہاں لا کے رکھتے تھے. ان میں فالج کے مریض بھی ہوتے تھے. وہ آتے تھے اور وہ آ کے ایک ایک مریض کو کسی پہ ہاتھ رکھتے تھے, کسی پہ شو کرتے تھے. تعویذوں کا ڈبہ ساتھ ہوتا تھا, کسی کو تعویذ نکال کے وہ اشارہ کر دیتے تھے, کسی کو تعویذ دیتے تھے. وہ یہ کرتے جاتے تھے اور وہ پھر چارپائیاں لے کے چلے جاتے تھے. اور اتنے میں کوئی 8 بج جاتے تھے تو وہ حضرت صاحب پھر بیٹھ جاتے تھے. تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب تشریف لے آتے تھے انجیکشن لے کے, تو وہ انہیں انجیکشن لگاتے تھے. اسی فالج کا انجیکشن جس کے لیے تھپ تھپا کے دعا دے کے تعویذ دے کے یہ مریضوں کو اپنے مریدوں کو چلتا کرتے تھے, اس کے لیے خود انجیکشن لگواتے تھے. اور اسی میں ان کی پھر 5-6 برس وہ یہاں رہے. اسی میں ان کی یہ پھر وفات ہو گئی. اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں ہیں. لیکن آپ سر کے ٹھیکرے پھوڑ دیجیے اور وہ جو آنے والے ہیں ان کو یہ بات کہیں سمجھا دیجیے کہ صاحب جس فالج کے لیے آپ ان سے دعا کراتے ہیں, تعویذ لیتے ہیں, دم کراتے ہیں, اس کے لیے یہ ڈاکٹر سے ٹیکا لگاتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ جی یہ بھید ایسے ہیں کہ یہ حضرت جو ہے ظاہرداری جو ہے شریعت کی اس کو پورا رکھنا چاہتے ہیں. اصل اندر سے اپنا علاج آپ یہ کرانا ہی نہیں چاہتے, ورنہ مشکل کیا ہے ان کے لیے. تو ٹھیک بات ہے, مشکل کیا ہے. جس کی ایک پھونک جو ہے وہ دوسرے کے فالج کو اچھا کر دیتی ہے. یہ تو 24 گھنٹے میں 500 اور 1000 10,000 پھونکے اندر باہر مارتا رہتا آپ نے. میں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں جس کے لیے قرآن نے کہا کہ صرف جذبات انسان کے. اب دیکھیے اس میں آپ دیکھیں گے ان سے بات کر کے کبھی عقل کو دخل نہیں آئے گا. قرآن نے کہا کہ یہ ان کے سرکش جذبات کو ہمیشہ وہ سرکش کہتا ہے کہ جو عقل کی حدود کو پھان جائے, اور عقل بے باک وہ ہوتی ہے جو قرآن کی حدود کو پھان جائے, وحی کی 4 دیواری میں نہ رہے. کہا اس کی کیفیت, اس کی مثال اس شخص کی کہ جو صرف اپنے جذبات کے پیچھے چلا ہوا ہو اور آخر الامر جذبات پھر اس مقام پہ چھوڑ جاتے ہیں انسان کے کہ جہاں کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا, عقل و فکر مفقود, اور اس کے بعد اس مقام پہ کھڑا ہے لہو و صحابوں یدعونہ الی الہدى, جنگل میں کھڑا ہے, لک و دک صحرا, راستہ گم کردہ, عقل مفلوج. وہ کہتا ہے کہ اس کے پہلے ساتھی جن سے یہ الگ ہٹ کے ادھر آیا ہے وہ اسے آوازیں دے رہے ہیں, لیکن اس کی کیفیت یہ ہے اپنے جذبات کی کہ وہ سنی کو انسنی کر دیتا ہے. ان کی آواز پہ بھی ان کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتا. وہ سوچتا بھی نہیں کہ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے, بلکہ کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کا مذاق اڑا رہا ہو. آپ نے دیکھا ہر دیوانہ سمجھدار کا آواز مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, یعنی آپ دیوانے پہ یہ کرتے ہیں, دیوانہ آپ کو کر رہا ہوتا ہے, اس کے نزدیک آپ پاگل ہوتے ہیں.
یہ جتنے بھی اس میں سے آپ کے یہاں سے نکل کے کوئی گئے ہوئے ہوں، کبھی ان سے بات کر کے دیکھیے گا، وہ آپ کی ان سمجھ کی، عقل کی، فکر کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتا ہے، یہ مقام ہی اور ہے روحانیت کے میاں، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ جنگل میں کھڑا ہے، راستہ گم کردہ، کہیں سمجھ میں نہیں آتا جاؤں کدھر سے۔ ساتھی پرانے آواز دے رہے ہیں کہ ہم ادھر ہیں، آ جاؤ ادھر، سنی کو انسنی کر دیتا ہے۔ جذبات اتنے زیادہ طاری ہوتے ہیں اس کے لیے۔ اس کے بعد قرآن نے ایک تو مقام پہ یہ 4 الفاظ قرآن لاتا ہے عزیزان من، اگر یہی چیز کہیں مسلمان اپنے ہاں رکھ لیتے، آج کبھی یہ اس کیفیت میں نہ ہوتے جو قرآن نے کہا۔ یہ افراد نہیں، پوری کی پوری قوم آج اس کیفیت میں ہے کہ لقودک صحرا کے اندر ہے اور اسے راستہ نہیں مل رہا۔ ساری قوم، دنیا کا سارا پورا مسلمان، ہاں یہ 60 کروڑ ہے یا 70 کروڑ ہے، اس مقام پہ ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ حیران کھڑا ہے اور اس کو راستہ نہیں مل رہا۔ کہیں سے اگر کوئی قرآن کی آواز اٹھتی ہے، کبھی اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس طرف آتا کوئی نہیں ہے۔ کہا اعلان کر دیجئے یہ چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے سیدھا راستہ کون سا ہے جو اختیار کیا جائے؟ کہا یہ کہ یاد رکھو، ہدایت یا رہنمائی صرف وہ ہے جو خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اس ایک اصول کے اوپر اگر یہ مسلمان پابند رہتا، اس کے ہاں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہوتا، کوئی فرقہ پیدا نہ ہوتا، نہ آپ کی شریعت میں یہ 72-73 فرقے ہوتے، نہ آپ کے ہاں یہ تصوف کی اس قدر مفلوج کر دینے والے تصورات آپ کے ہاں آتے، نہ آپ میں افتراق ہوتا، نہ اختلاف ہوتا، نہ غلط جذبات کی پیروی نہ ہوتی، نہ معبودان باطل کو خدا بنایا ہوا ہوتا۔ یہ انا ھدی اللہ ہے، ہو الہدا، الہدا دنیا کے اندر دا اونلی گائیڈنس، ایبسلیوٹ گائیڈنس، مطلق رہنمائی صرف ایک ہے، اور وہ ہے جو خدا کی طرف سے ملی۔ یہ رہنمائی جو قرآن کے اندر ہے، یہی ہے الہدا۔ اس کے باہر کہیں رہنمائی نہیں، اس کے خلاف تو بہرحال سوال ہی نہیں رہنمائی کا، اس کے باہر کہیں رہنمائی نہیں۔ وہ اگر جانا چاہتا ہے منزل مقصود پر تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ الہدا کی رہنمائی جو ہے اس کا پیش کرے۔ اب یہ تو ہو گیا، یہ الہدا اس کے اندر ہے، اس الہدا کا فائدہ کس طرح سے اٹھایا جائے گا، کیا طریقہ ہے اس کا؟ یہ کہ روز اسے پڑھ لیجئے، ہدایت ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، کیا اتنا ہی کیا جائے؟ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، کتنا بڑا اصول ہے جو دیا ہے۔ پہلے یہ چیز دی ہے کہ غلط جذبات کا اتباع کرنے والا کس مقام پہ کھڑا ہو جاتا ہے، آگے یہ دیا کہ اس کے لیے صحیح راستے کی طرف آنے کا طریقہ۔ صحیح راستہ کون سا ہے؟ الہدا۔ کیا یہی بات ختم کر دی؟ قرآن ایسے تو نہیں ختم کرتا، اس کا طریقہ یہ ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ اس الہدا کے سامنے جھک جانا، یہ ہے صحیح راستہ انسانیت کے لیے، اور راستہ ہے وہ بتایا ہوا اس خدا کا جو ربوبیت عالمینی کا ذمہ دار ہے۔ پوری نوع انسانی کی ربوبیت اس کے اندر آ جائے گی، یہ ہے الہدا۔ اور جب ہر فرد انسانیہ کی ربوبیت اس کے اندر آ جائے گی تو احتیاج اٹھ گئی کسی انسان کی دوسرے انسان، یعنی جب کوئی ذمہ لے لے کسی دوسرے کی تمام ضروریات پورا کرنے کا، تو وہ تو محتاج رہتا ہی نہیں، پھر اس کی کوئی ضرورت رکی ہی نہیں رہتی۔
ہاں وہ جو تم جاتے تھے ٹکرے مارنے کے لیے ایک ایک دوارے کے اوپر، ایک ایک آستھا کے اوپر، ایک ایک درگاہ کے اوپر، اس لیے جاتے تھے نا کہ تمہاری ضرورتیں رکی رہیں. اور اگر یہ الہدا اختیار کرو جو رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ہے تمام نوع انسانی کا، بلکہ تمام جتنی بھی موجودات ہیں ان کی نشو و نما کا ذمہ لینے والا، ذمہ دار، وہ ہدایت اگر ایسی ہو جائے کہ اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوئے مخلوق تو کسی کی ضرورت رکی نہیں رہے گی، ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ آپ ان درگاہوں کے اوپر سجدہ ریز ہو. آپ اس وقت وہاں جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں جب آپ کی کوئی ضرورت رکتی ہے. اتنی عظیم حقیقت تھی جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 الفاظ میں بیان کیا تھا کہ جس کے سمجھنے کے لیے بھی ذرا بڑا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. عجیب شخصیت ہی تھی یہ، عیب کے ان پڑھ لوگ. قرآن کی ہدایت ان کے سامنے آئی، ان کی سیرتوں کی بلندیاں تو ایک طرف رہی، کہتا ہوں ان کی فکر کی بلندیوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو حیرت ہو جاتی ہے کہ کتنی بڑی قلب ماہیت کر دی تھی اس قرآن کریم نے ان لوگوں کے اندر. وہ جب خلافت پہ آئے ہیں، ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خلافت اس لیے دی گئی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں. بڑی گہری بات ہے جو وہ کر گئے. تم دعا تو اس وقت مانگو گے نا جب کوئی ضرورت رکی ہوئی ہوگی، اور اگر یہ صورت ہو میں اپنی ذمہ داری جو مجھے سونپی گئی ہے مجھے اس کا خیال ہو اور میں پورا کروں تو تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتا چلا جاؤں گا. میری تو ذمہ داری یہ ہے. تمہاری دعا اگر خدا تک پہنچ جائے تو اس کے یہ معنی ہے کہ میں اپنے ذمہ داری کو پورا کرنے میں قاصر رہا ہوں. جبھی تمہیں ضرورت پیش آئی ہے نا، کہا وہ تو میری شکایت لگ گئی، جسے کہتے ہیں نا میری شکایت لا دیتی ہے، تو وہ تو میری شکایت ہو جائے گی. میں اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے میں قاصر ہو جاؤں گا. میں اس کا مستحق نہیں رہوں گا کہ اس منصب کو سنبھالوں گا. چھوڑ دوں گا اس دن جس دن تم میں سے کسی کو ضرورت پیش آ گئی کہ وہ خدا سے کچھ دعا کرے. اللہ اکبر. یہ ہے ان کو جو پتہ تھا لنسلب لرب العالمین. اس کے معنی کیا تھے؟ ربوبیت عالمینی کی ذمہ داری اس شخص نے اپنے اوپر لے لی تھی. اس نے کہا میرا کام یہ ہے کسی کی کوئی ضرورت رکی نہ رہے، اس لیے کسی کو ضرورت ہی نہ رہے کہ خدا سے شکایت کرے میری. تو آج اسے کہتے ہیں آپ. اور جب یہ کچھ ہونے لگ جائے تو آپ دیکھیے کہ شرف انسانیت کی بلندیاں کہاں تک پہنچ جائیں گی. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ رہے. یہ وجہ تھی کہ ان لوگوں نے جب یہ مقام حاصل ہو گیا اپنے ہاتھوں سے ان پر بتوں کو کعبے سے نکال کے باہر توڑ کے پھینک دیا. کیوں پھینک دیا تھا؟ یعنی یہ نہیں کہ بتوں سے نفرت ان کے دل میں پیدا ہو گئی تھی، وہ ضرورت ہی نہیں رہی تھی. ارے جنہیں خدا کے پاس دعا کرنے کی ضرورت نہ رہے وہ ان بتوں کو کیا رکھیں گے کعبے کے اندر. سب پانی دے دیجیے. یہ بت شکنی کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک بڑا جذبہ نفرت کا اور دشمنی کا ان کی طرف سے آیا کہ ہیں یہ صاحب ان کی پرستش کرتے ہیں اور لیا ہاتھ میں اور تھوڑا اور توڑ دیا ان کو. اس توڑ دینے سے کیا ہوتا ہے عزیزان مت؟ وہ صنم قدہ تو دلوں کے اندر ہوتا ہے. میں ابھی آگے بات کروں گا چل کے. وہ توڑے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی ضرورت باقی نہیں رہتی. کسی کی ضرورت رکی ہوئی نہیں ہوتی، اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی آستھا کے اوپر جا کے، کسی مندر پہ جا کے، کسی درگاہ پہ جا کے سجدہ کر رہا پھرے. اور کیا اپنے ربوبیت عالمینی کے معنی کیا ہیں جو قرآن پہلا لفظ یہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین لنسلم لرب العالمین. یہ کیفیت پیدا کر دی جائے تو پھر وہ جو چیز پہلی ہے ایک ایک دروازے پہ جا کے
سجدہ ریز ہونا اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یہ عملاً یہ ہے بت شکنی. یہ آپ اس دور میں بھی آپ دیکھیں گے جن قوموں کے اندر ابھی نظام ایسا ہے رکھی گئی کہ وہاں ہر کام قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے وہاں پیر پرستی قبر پرستی نہیں ہوتی. خود آپ کے یہاں ابتدائی دور جو تھا پاکستان کا، آپ کو یاد ہوگا جن کی عمریں اتنی ہیں، اس زمانے میں یہ اتنا چرچا نہیں ہوتا تھا ان حضرت صاحبان کا. یہ دن بدن کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ کیوں اتنا ہجوم ہو رہا ہے اب کہ وہ اتنی سی جو قبر ہے اب اس کے ارد گرد پتہ نہیں کتنے ایکڑ زمین جائیدادیں لوگوں کی ان کو خرید لیا گیا ہے، ان کو مسمار کیا جا رہا ہے، وہاں یہ ساری چیزیں بنائی. کیوں یہ وسعتیں کیوں ضرورت پڑ رہی ہیں؟ جانے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے. یہ کیوں تعداد بڑھ گئی ہے؟ کسی کا کوئی کام قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہو. رکی ہوئی ضرورتیں، مسدود احتیاج، ہر دروازے پہ وہ ٹکر مار لیتا ہے کہ کوئی چیز قاعدے قانون کے مطابق ہو جائے. جب وہاں سے مایوس ہوتا ہے تو مایوس انسان کی انتہا یہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ٹکر مارے کہ یا حضرت تم ہی کچھ کر دو، یہاں سے تو کچھ نہیں ہو رہا. جن قوموں کو یہ کہتے ہیں کہ مادہ پرست ہو گئے اور یہ کچھ ہو گیا، ان قوموں کے یہاں جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، جہاں جہاں بھی یہ نظام جو ہے اس قسم کا ہے کہ انسانوں کی ضرورتیں کم از کم رکتی ہیں یا قاعدے قانون کے مطابق کام ہوتے چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو درگاہ شریفوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. یہ نظام ہے جو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے عملاً دنیا میں کہ کسی شخص کی ضرورت رکی نہ رہے اور باہمی معاملات کے جتنے کام ہیں وہ قاعدے قانون کے مطابق از خود ہوتے رہیں. آپ نے دیکھا شرک کس طرح سے مٹ جاتا ہے. یہ یوں ہی کوئی انفرادی چیزیں نہیں ہیں. یہ آستانے بنے بھی اسی دور میں تھے کہ جب استبداد کہیں اتنا آیا تھا کہ قاعدے قانون کی حکمرانی نہیں رہی تھی، تو پھر لوگوں نے اس قسم کے تراشے تھے اپنے سامنے. یہ بت قرآن یہ کیفیت پیدا کرتا ہے اور یہ ہے راز اس کا لنسلم لرب العالمین وانا اقیموا الصلاۃ واتقوہ، یہ کہ ہم ایسا نظام قائم کریں کہ جس میں ہر شخص قانون کا اتباع کرتا چلا جائے. صلاۃ کے معنی یہ ہیں عزیزان مان، ہر شخص قانون کی پیروی کرتا چلا جائے، واتقوہ اور قانون کی نگہداشت کرتا چلا جائے. یہ ہم چاہتے ہیں کرنا. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو یہ مختلف مراکز جتنے بھی ہیں آسمانوں کے، ان کو سب کو چھوڑ کے انسان اس مرکز کے اوپر آ کے جمع ہو جائے گا جسے ہم نے قیامت تک اٹھا کے رکھ دیجیے کہ صاحب حشر کے دن کی باتیں ہو رہی ہیں. اور فرمایا یہ توحید کی کتنی بڑی چیز ہے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اب ہر حاجت مند نے اپنا ایک قبلہ مقصود الگ الگ بنایا ہوا ہے. کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جمع ہو رہا ہے، کوئی وہاں جا. کتنے حشر ہو رہے ہیں آپ کے یہاں؟ یہ حشر کے معنی ہے جمع ہونا. کہا یہ غلط. ایک ربوبیت عالمینی جو ہے اس کا عملاً قیام اگر ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی نقطے کے اوپر انسانیت جمع ہوگی، ان کو ضرورت ہی نہیں رہے گی مختلف آستانوں پہ جمع ہونے کی. اور یہ کون ہے جس کے اس مرکز کے اوپر انسانیت یوں جمع ہوگی؟ کہا یہ وہی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. کہتا ہے ایک دوسرا تصور یہ ہے
کہ یہ کائنات یوں ہی اتفاقیہ کسی طرح وجود میں آ گئی ہے، اس کے لیے نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی اس کا مقصد ہے، نہ کوئی منزل ہے، بائی چانس کسی طرح سے یہ وجود میں آ گئی اور اس کے بعد یہ اس طرح سے خود بخود چلی جا رہی ہے۔ قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے، کہتا ہے کہ اسے پیدا کیا گیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، یہ خود بخود یوں ہی وجود میں نہیں آ گئی، بائی چانس پیدا کیا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یوں ہی نہیں ہے کہ چلو پیدا تو ہو گئی سے یوں ہی الالٹپ سی بات ہے، بالحق۔ یہ الحق اتنا جامع لفظ ہے اس زبان کا کہ ترجمہ تو ایک طرف رہا، اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے بھی بڑا وقت چاہیے۔ ایک پلان کے مطابق، سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق، ایک منزل مقصود کی طرف جانے کے مطابق، ٹھوس عملی نتائج پیدا کرنے کے لیے، ایسے نتائج کہ جو انسان کے واقعات، حوادث اور ضروریات کے اندر فٹ ہو جائیں، یہ ساری چیزیں حلق کے اندر آتی ہیں۔ وہ جو ان ریالٹی ایگزسٹ کرے، واقعتاً موجود ہو۔ اب اگر وقت ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس الحق میں قرآن نے کتنے غلط نظریوں کی تردید کر دی ہے، اور سب سے بنیادی نظریہ تو وہی جس پہ تصوف کی عمارت قائم ہے، اور جو سب سے پہلے پلیٹو کے دماغ نے ایجاد جس کی کہ یہ ساری کائنات جتنی بھی ہے یہ فی الحقیقت موجود نہیں ہے، یہ انسان کا خیال ہے۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ وہاں سے یہ بات چلی تھی، اس کی چلائی ہوئی بات، اور آپ کے ہاں پھر روحانیت کی دنیا کا عروۃ الوثقی بن گئی۔ تصوف کی ساری عمارت اس پہ قائم ہے کہ یہ کوئی چیز وجود میں نہیں ہے، صاحب وہ صرف خدا کا وجود ہے۔ بہرحال یہ اور بات آ گئی۔ ایک لفظ میں قرآن ان تمام باطل عقائد اور تصورات اور فکر جو باطل ہے فلسفے کا، اس کی تردید کر جاتا ہے کہ یہ بالحق پیدا کی۔ باقی رہا یہ کہ اوریجن اس کی کیا تھی، تو اوریجن کے لیے وہ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ اتفاق سے آ گئی۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ۔ اوریجن کی بات تو یہ ہے کہ ایک صاحب امر، ایک صاحب ارادہ ہستی ہے کہ جس کا پلان تھا، اس پلان کے بعد ابتدا کی شکل تو اسی طرح سے ہو سکتی تھی کہ اس کا ارادہ عمل کے اندر آ گیا ہے۔ اس سے زیادہ نہ تم سمجھ سکتے ہو نہ کسی کو سمجھا سکتے ہو۔ کائنات کا اوریجن کس طرح سے ہوا، یہ ابتدا میں کس طرح وجود میں آ گئی، ذہن انسانی جو محدود ہے اس لامحدود شے کا تصور نہیں کر سکتا۔ لہذا قرآن بھی وہاں یہی کہہ کے چلا جاتا ہے کہ فاتر چلا جاتا ہے کہ فاطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، کہ وہ جو کسی پہلے سے موجود شدہ مسالے کے بغیر کسی چیز کو وجود میں لے آئے، یہ اس کا پلان ہے اور اس طرح سے یہ آگے بات چلی ہے۔ اور وہ کہتا ہے آگے بات چلاؤ تم، اس کو چھوڑو۔ قولہ الحق، قوت اس کے پاس ہے۔ اب یہ قوت اور اقتدار یہ کہتا ہے کہ تم اپنے سامنے اس کو دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کا قول کس طرح سے الحق ہے، قوت اور اقتدار کیسے ہے۔ کہا کہ اس کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دیکھو، پھر ہوگا کیا۔ یہ یوم ینفخ فی الصور، وہ ہمارے ہاں جو ہے قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا اور پھر اس کے بعد مردے جی اٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا کہ قیامت پر ایمان برحق ہے ہمارا، مردوں کا جی اٹھنا، اس کے بعد کی زندگی، یہ تو جزو ایمان ہے۔ جزو ایمان کیا؟ خدا اور آخرت، یہ ہے بنیاد حقیقت میں ایمان کی۔ یہ جو ہے کتاب اور رسل اور خلائق، یہ تو اس مقصد کے ذرائع ہیں حقیقت میں
کہ خدا کے دیے ہوئے قانون پہ عمل کرنے سے انسان کا مستقبل سنور جاتا ہے، یہ ہے کہ اس پہ تو ایمان ہے، لیکن قرآن کی ہر بات قیامت کے اوپر اٹھا رکھنا اور اس دنیا سے اس کا تعلق ہی کوئی نہ رکھنا، اس نے تباہ کیا ہے ہمیں. کہتا اس کا اقتدار جو ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہو عملاً. نفاخہ کے معنی ہوتا ہے توانائی کسی کے اندر پیدا کر دینا. اب بھی یہ جو پانی میں ڈوب کے مرتے ہیں، سانس نہیں آ رہا ہوتا، اس کے منہ میں منہ ڈال کے ڈالتے پھونک مارتا ہے، اس سے پھر سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے. زندگی پھر سے تو نہیں کہتے، مردہ تو وہ ہوتا نہیں ابھی. زندگی یوں کہیے کہ ڈارمنٹ بیدار ہو جاتی ہے اس کے اندر سے. نفاخہ کے معنی ہوتا ہے کسی میں توانائی بھر دینا. یہ جو سور کا لفظ ہے، یہ سورت کے معنی پیکر ہوتا ہے، فارم ہوتی ہے، اس کی جمع ہے یہ سور. کہ یہ جو پیکرانے آب و گل تمہیں اب نظر آتے ہیں، صرف چلتی پھرتی ہوئی یہ لاشیں، یہ نظام قائم کرو، ان کے اندر زندگی کی توانائیاں بھر جائیں گی، یاد رکھو. یہ جو صورتیں ہی صورتیں نظر آتی ہیں، کیا چیزیں کہہ گیا ہے. کبھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نصاب کی باتیں ہیں، کوئی کلاسز سامنے ہوں تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ فارم کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور ارسطو کا سارا فلسفہ اس کے اندر آ جاتا ہے. ایک لفظ صورت کے اندر، فارم کے اندر عزیزان مان، جیسا الحق کے اندر قرآن نے پلیٹو کا سارا فلسفہ اس کی تردید کر دی تھی، یہ فارم کا جو فلسفہ ہے ارسطو کا، وہ ساری اس کے اندر لے آیا قرآن. جہاں جہاں یہ لفظ آیا میں سامنے لاؤں تو نظر آئے کہ قرآن کیا گیا ہے. بہرحال یہاں تو وہ کہتا ہے کہ پیکرانے آب و گل. اقبال نے بھی یہ اصطلاح استعمال کی ہے، ہلکا گرد من کشید اے طے کرانے آب و گل، آتش در سینہ دارم از نیازانے شما. اے مٹی دے مادو کاکے باقیو، یہی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. کیا بات یہ کہہ گیا. یہ جتنے بھی یہ کوچ گر کہتے تھے ہمارے ہاں، اصل میں وہ کوزا گر کا بگڑا ہوا لفظ تھا. مٹی کے برتن بنانے والا، مٹی کے کھلونے بنانے والے. اب کبو گھوڑیاں والیاں جڑیاں آندیاں ہیں، جس شکل میں یہ مٹی سے یہ بنتی ہیں، یہ ان کی فارم ہوتی ہیں، یہ سور ہوتی ہیں، سور ہوتی ہیں. یہ یوں کہیے ہمارے ہاں یہ لفظ یوں بولا جاتا ہے. اقبال نے کہا ہے کہ یہ کچی مٹی کے بنے ہوئے کبو کوڑے ہو، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ کمہار یا یہ کوچ گر، پھر وہ آگی پکاؤں نے نا، آگ میں ان کو دباتے ہیں، پھر وہ پختہ ہوتی ہیں. وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اے کچی مٹی کے بنے ہوئے پیکرو، آؤ میں کھڑا ہوں، میرے گرد گرد اس طرح اکٹھے ہو جاؤ. میرے سینے کے اندر ایک آگ ہے جو تمہاری کچی مٹی کو پختہ کر دے گی. فطرت نے اس شخص کو بات سمجھنے اور اسے پھر سمجھانے کا انداز بڑا ہی عجیب عطا کیا. یہ ہے یوم ینفخ فی الصور. یہ کچے پیکر صورتیں، فارم یہ تمہیں نظر آتی ہیں، ان کے اندر زندگی کی توانائیاں جس دن بھری جائیں گی. صاحب اس نظام سے یہ ہوگا. کس کا نظام ہے یہ؟ عالم الغیب والشہادت. کیا باتیں کرتا جاتا ہے. الشہادت تو اتنی سی چیز ہی ہے جو تم صرف دیکھ سکتے ہو، اتنی سی چیز، چلتے پھرتے یہ سارا کچھ. ان کے اندر پوٹینشیلٹیز کتنی ہیں، چھپی ہوئی مضمر کتنی صلاحیتیں ابھی ان کے اندر ہیں، تمہیں ان کا پتہ نہیں، اسے پتہ ہے. ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو، مضمر توانائیوں کو مشہود بنانے کے لیے ان پیکروں کے اندر توانائی کی پھونک ماری جائے گی. صاحب اسے قیامت موجود کہا جائے گا. کہا آؤ رب العالمینی کے نظام کی طرف، اور پھر دیکھو کہ مٹی دے مادو پھر کی بن جاندے ہے. بنا کے اس نے دکھا دیا تھا، تاریخ آپ کو بتا رہی ہے.
دنیا کا کوئی تاریخ دان، کوئی پولیٹیکل فلاسفر سمجھ ہی نہیں سکا کہ چند دنوں کے اندر یہ عرب کی قوم ہو کیا گئی تھی، نفخے سے سور ہوا تھا وہ، ان پیکروں کے اندر توانائیاں پھونکی گئی تھی عالم الغیب و شہادت کے اسکیم کے مطابق۔ وہ جانتا تھا کہ کتنی توانائیاں ان کی مشہور ہوئی ہیں، کتنی ابھی مضمر ہیں، چھپی ہوئی ہیں، لیٹنٹ ہیں، انہیں پوٹینشیلٹیز کہتے ہیں۔ وہ پوٹینشیلٹی کو ایکچوئلائز کرنا، یہ اصطلاح اس کے لیے ہوتی ہے۔ کہتا یہ چیز ہو جائے گی، کون کرے گا؟ هو الحکیم الخبیر، جانتا بھی ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ بننے کی صلاحیت ہے، اور پھر حکیم بھی ہے، کرنا بھی جانتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، اور وہ طریق بھی جانتا ہے کہ جس سے یہ کچھ کیا جائے گا اس کے نظام کی طرف۔ کہا کہ یہ جو کشمکش ہے کہ انسانوں نے اپنے تصورات میں ایسی مورتیں گھڑ لی ہیں کہ جن کو اپنی مرادوں کا ماوا و ملجا سمجھتے ہیں، اور اس طرح سے انسانیت کے مقام سے بہت نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کے دیکھو، یہ چیزیں بہت پرانے دور سے چلی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ کشمکش بھی کہ اس قسم کا پھر آنے والا بھی آتا ہے جو ان سے آگے کہتا ہے کہ تم کن چیزوں کے سامنے اپنی انسانیت کی تذلیل کر رہے ہو۔ یہ کشمکش بھی بڑی پرانی ہے، اور اس کا وہ آغاز کرتا ہے محسوس شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی عجیب نمایاں قرآن نے کی۔ ایک تو وہ کچھ چلتے پھرتے بزرگ خاندان سے نظر آتے ہیں، اٹھو بچہ چلو پتر، یہ کچھ کہنے والا باپ جیسے ہوتا ہے نا، ابراہیم کا کچھ اس قسم کا تصور آتا ہے۔ پہلا ٹکراؤ وہ کہنے لگا کہ وہاں سے ہوا، اور کہاں سے بات شروع ہوئی؟ خود اپنے گھر سے بات شروع ہوئی۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، خود اپنے باپ سے یہ چیز کہی۔ میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن نے حضرت ابراہیم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ کہا ہے۔ دو ہی شخصیتیں ہیں جن کا اسوہ کہہ کے جن کی زندگی کو پکارا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا آغاز کس بات سے ہوتا ہے؟ میں سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک اسوہ جو ہے وہ ہندوؤں کے سامنے ہے، وہ رام کا اسوہ ہے، اسے وہ خدا مانتے ہیں۔ کون سا کارنامہ ان کا ایسا تھا جی؟ رامائن میں پڑھی کہ ان کا باپ دشرتھ بوڑھا ایک جوان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے کئی سے، اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ رام پہلے کا لڑکا، بڑا بہادر شجاع، یہ ولیعہد تھا۔ وہ بیوی اس بوڑھے خاون سے ایک دن کہتی ہے کوئی کہ مجھے کوئی قول دیجئے۔ اسوہ دیکھیے کیا بنتا ہے وہاں۔ قول کے معنی ہوتا ہے کہ جو تم کہو گی میں مان لوں گا۔ یعنی پہلے تو یہی بات آپ دیکھیے کہ اگر یہ اسوہ بنا دیا جائے انسانوں کے لیے کہ جو تم کہو گے میں کر دوں گا، شام تک ستیہ ناش ہو جائے۔ قول دے دیا جی انہوں نے کہ اچھی بات ہے کر دوں گا۔ بیوی نے کہا یہ کہ رام کو جلاوطن کر دو اور میرے بیٹے کو ولیعہد بنا دو۔ اب قول دے چکے ہیں بڑے میں، رو رہا ہے کہ رام جیسا ایک شخص کی ہے سلطنت، اور وہ پبلک میں عوام میں بے حد حد عزیز ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ کل کو جب راجا ہوا تو کتنی حالت بہتر ہو جائے گی ہمارے، بڑا حد عزیز اس کو بتایا گیا ہے۔ یہ قول دے چکے ہیں۔ اب خطرہ بھی نظر آتا ہے بیٹے کی طرف، بیٹے سے بات کرتے ہیں، باپ بھی رو رہا ہے بیٹا بھی رو رہا ہے۔ وہ یہ کہ میں کیا جھک مار بیٹھا،
بیٹے کے متعلق یہ تصور یہ کہ ماں باپ کی اطاعت ہر حال میں فرض ہے، اس لیے باپ جو کچھ کہے اس کے سامنے سر تسلیم خان۔ قرآن نے یہ کہا کہ ہاں پتا جی آپ کال دے چکے ہیں تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ آپ اس کال سے ہار جائیں، میرا زندگی کا فریضہ آپ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اور یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے اس شخص کا، دشرت کے بیٹے کا، کہ اسے انہوں نے، رام کے معنی خدا ہے نا، اسے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی انسان کا پتر بندے کا بچہ کر ہی نہیں سکتا، واقعی نہیں کر سکتا، حضور کا بڑا ہی کر سکتا۔ کہ صاحب باپ کا حکم مان کے چلے گئے۔ رام 1000 سال سے پرستش ہو رہی ہے، پہلے تنقید بھی یہ کر رہے ہیں کہ بڈھے نے کہ کئی کی بات کیوں مان لی اور وہ فریب دے گئی ان کو، اور اس کے بعد ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک بیٹا یہاں پیدا ہوتا ہے آذر کے گھر میں۔ کون تھا آذر؟ تاریخ میں اس دور میں دیکھیے بادشاہ یا راجا ان کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہوتی تھی، یہ جو چیف پریسٹ ہوتا تھا، ہیڈ پریسٹ، پروہت سب سے بڑا، یہ ورچولی حاکم ہوتا تھا۔ فرعون کی نہیں مانی جاتی تھی، حامان کی مانی جاتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے شکست ہو رہی ہے، موسیٰ کیا تھا، تو اس نے حامان کو اپنے جنود کے ساتھ بلایا تھا۔ وہ جنود ہی لشکر ہوتا تھا، ان کا بہت بڑی پوزیشن ہوتی تھی۔ یہ آذر اس دور کا ہیڈ پریسٹ، آذر کا بیٹا تو آپ جانتے ہی، وراثت میں یہ ساری چیز آ رہی تھی۔ باپ اور اس کی پوزیشن یہ ہے، اور اس کے ساتھ اتنے مفاد وابستہ نظر آتے ہیں اس بیٹے کو، لیکن یہ بیٹا جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے باپ، اذ قال ابراہیم لابیہ آذر اتتخذ اصناما آلہۃ، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہوئے ان مورتیوں کو اور پھر ان کے سامنے جھک جاتے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اور یہ ہے بیٹا جس کے لیے کہا کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، رام کی زندگی میں اسوہ نہیں۔ غلطی کرنے والا سوال ہی نہیں ہے کہ وہ باپ ہے یا دادا ہے یا بیٹا ہے یا چچا ہے، حق کا حق ہے، خواہ اس کو بیٹا کیوں نہ کہے، باطل باطل ہے، اصناف میں سے کوئی بھی کیوں نہ کہہ دے۔ اور یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ایک اپنے ہی باپ کا حکم نہیں، یہاں سے لے کے 1300 سال تک راستے میں جتنے ابھی کم بنا دیے نا، جتنے اسلاف بنا دیے، پتہ ہی نہیں ان کا، ہمیں ان کے نام کی طرف کچھ منسوب ہے، صاحب یہ چیز کیوں کر سلف صالحین کا صاحب اتباع کر رہے ہیں، اسلاف کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں یار، ایک پیو مت مار دینا ہے اسے کروڑا انہوں نے بنا چڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ جن کے متعلق قرآن کہتا ہے وہ من نعمر ہو نقص فی الخلق، کہ جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے ان کی عقل اونڈی ہو جایا کرتی ہے، تو قوم کی یہ حالت اسی لیے ہوئی نا کہ چال ہی رہے ان کے راستوں کے اوپر جن کی عقلیں قرآن کہتا ہے اونڈی ہو گئی ہوتی۔ عزیزان من سوال ہی نہیں ہے، نہ باپ کا بیٹے کے لیے نہ بیٹے کا باپ کے لیے، یعنی جہاں تک زندگی کے معاملات کا تعلق، اس کی نشو و نما کا تعلق، اس کی جب تک بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ اپنے معاملات کا آپ فیصلہ کرے، ٹھیک ہے ماں باپ کے پاس وہ رہتا ہے، ان کی ہدایات کے مطابق اسے چلنا چاہیے، وہی اس کی خبرداری کر سکتے ہیں، وہی اس کی نشو و نما کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ چیز کے ساتھ وہ بیٹا خود بیٹیاں پوتیاں والا ہوا ہے اگر اب اس کی بدقسمتی سمجھیے کہ وہ بڑا بوڑھا جو ہے چارپائی نہیں چھوڑتا، تو اس کو اگر کہا جائے کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ یہ اس کا فیصلہ مانتا چلا جائے، یہ ابراہیم جو اپنے باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، دیکھتے ہیں آپ اسی ابراہیم کے متعلق اب ہمیں پھر یہ بتایا جاتا ہے، بخاری شریف کی یہ آیت دیکھیے کہ اپنے اس بیٹے کو شیرخوار اسماعیل اور اس کی ماں کو بات کی دوسری طرف نکل جائے گی،
وادی غیر ذی زرع میں جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، پانی تک بھی ان کے پاس نہیں، کوئی بستی بھی نہیں. بچے کو پیاس لگتی ہے تو ماں ان کو لٹا کے بھاگتی بھاگتی اوپر بیچاری جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہیں پانی ہے، یہ بات چھوڑ گیا ہے. چلیے اس کو تو چھوڑیے، آگے بات آتی ہے. جوان ہو گیا بیٹا، یہ کبھی کبھی ملنے کے لیے آتے. گھر میں آئے تو حضرت اسماعیل گھر میں نہیں ہے، ان کی بیوی تھی. تو اس نے ان کی خاطر مدارات کی، لیکن یہ گھوڑے سے اترے نہیں. جاتے ہوئے کیا گیا کہ وہ آئے بیٹا تو کہنا کہ باپ تمہارا یہ کیا گیا ہے کہ یہ چوکھٹ بدل دو. تو چلے گئے. بیٹے نے آ کے سنا اور اسی وقت بیوی کو طلاق دے دی. کیوں کہ باپ نے یہ جو کہا ہے چوکھٹ بدل دو، اس کے معنی یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو. کیا اسوہ ابراہیمی یہ ہے؟ کہ یہ بیٹے پہ اس قسم کا حکم چلائے؟ نہ کوئی وجہ، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی قاعدہ. اب جو اسوہ ابراہیمی ہمارے سامنے تو یہ آ گیا نا. سینکڑوں گھروں کے اندر جن زندگی جہنم بنی ہوئی ہے میاں بیوی میں، اچھی بھلے بستے راستے ہوئے کہ صاحب باپ نے کہا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو صاحب، ماں نے کہا ہے کہ اس کو میکے بھیج دیجیے. یہ رو رہا ہے کہ صاحب بڑی عمدہ زندگی ہے، بڑی محبت پیار ہے آپس میں، یہ سب کچھ ہے. وہ بھی رو رہی ہے، یہ بھی رو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے کہ صاحب عطایت فرض ہے ان کی، کیا کیا جائے صاحب. یہ روتے ہوئے عطایت عجیب چیز ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کہاں سے کہاں بات پہنچا دی جاتی ہے. یہ اسوہ ابراہیمی اور وہ آپ کے ہاں جو چوکھٹ بدل دو وہ روایت، اس پہ عمل ہے اب مسلمان پہ، اس پہ عمل کسی نہیں ہے. اس لیے کہ بچپن سے ہی پہلا سبق جو وہاں پڑھایا جاتا ہے، اب تو بہرحال ہمارے آنے والی اگلی نسل کو ضرورت ہی اس کی نہیں رہی. پڑھایا یہ جاتا تھا کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاس، نہیں کیا جاتا تھا، پڑھتے تھے خطائے بزرگاں گرفتن خطاس، یعنی بزرگوں کی غلطی جو ہے وہ خطائے بزرگوں پہلے کہا ہوا ہے. بزرگوں کی غلطی پکڑنا جو ہے یہ خود بہت بڑی غلطی ہے. چل خطائے بزرگوں کو گرفتن خطاس، قرآن اسوہ ابراہیمی کہتا ہے کہ باپ بھی اگر غلطی کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم اصنامن آلہۃ انی اراکا و قومک فی ضلال مبین. میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری ساری یہ قوم جی ہے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر چلے جا رہے ہو. یہ ہے اسوہ ابراہیمی عزیزان من. بدتمیزی نہیں ہے، ادب اخلاقی نہیں ہے. جو غلطی ہے اس کو غلطی کہنا ہے. یہ کہا اس نے. یہ ٹھیک ہے کہ وہاں جو اصنام تھے وہ واقعی انہوں نے تراشے ہوئے تھے، جیسا ہر قوم کے اندر ہوتا ہے. بنیادی اعتبار سے عربی زبان میں صنم ایک تراشیدہ بت ہی کو نہیں کہتے. ہر وہ جاذبیت جو آپ کو صحیح بات سے دوسری طرف لے جائے اسے عربی زبان میں صنم کہتے ہیں. اس کی ایک محسوس شکل صرف یہ ہوتی ہے جسے آپ پتھر کا بت کہتے ہیں. ہم نے اس بت پرستی کے متعلق تو یہ کچھ کہا کہ بت شکنی ہمارا فریضہ ہے. لیکن بت وہی تو نہیں تھے جو سامنے توڑ دیے گئے. عجیب عجیب انداز میں اقبال یہ باتیں کر گیا تھا. برہم نے بغزن ہوئی گفت کرام تم ببین. جب اس نے یہ محمود نے وہ کہتے ہیں جو تاریخ میں کہ وہ سومناتھ کے بت توڑے تو برہمن نے اس سے یہ کہا کرام تم ببین، ذرا میری کرامت دیکھ.
تو کہ سنم شکستہ ہی پتھر کے بتوں کو توڑ گیا، بندہ شدی ایاز رہا، پتھر کے بتوں کو توڑ کے ایاز کا غلام بن گیا ہے۔ میری کرامت ہے یہ کہ تیرے جیسے محد کو اتنا مشرک بنا کے رکھ دیا میں نے۔ گفت کرام تم ببی، پتھر کے بت کعبے سے سارے نکال دی۔ وہ کہتا ہے کہ رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم، اسے کعبے میں مت جانے دے، اس لیے کہ ہر زمان در آستین دارت خدا بندے دیگر۔ طواف کر رہا ہے، کعبے میں پھر رہا ہے، ذرا اس کی آستین کو دیکھو، اس کے اندر ہر دائرے کے وقت میں ایک نیا خدا ہوتا ہے۔ یہاں پتھر کا خدا تو ایک رکھا ہوا تھا، ایک ہی تھا۔ کہاں ہے یہ خدا؟ می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر۔ یہ ہے وہ بت خانہ، بلکہ بت خانہ نہیں کہ جہاں تراشے جاتے ہیں بت، بت سازی کا کارخانہ۔ ہر آن میری فکر ایک نیا بت تراشتی ہے، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر۔ ایک جکڑ بندی سے کسی طرح سے نکلتا ہوں تو دوسرے کے اندر الجھ کے رہ جاتا ہوں۔ یہ کیفیت ہے آپ کے ہاں کی پوری امت مسلمہ کی، اور یہ وہ چیز ہے جسے قرآن کریم نے 1400 برس کہہ دیا تھا۔ ہمارے حالات سے وہ خدائے خبیر و بصیر کیوں نہیں واقف تھا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ 12/106۔ تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثریت کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہوں گے اور مشرک کے مشرک رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اصنامن آلہۃ، اپنی ہی جاذبیتوں کو اپنا خدا بنا کے بیٹھے ہوئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم کتنی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے۔ یہ بات تھی جو انہوں نے یہاں سے کہی۔ آگے ایک چیز بڑی عجیب و غریب آ رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایمان خود ایک کنوکشن کا نام ہوتا ہے، کنونس ہوتا ہے انسان، لیکن اپنی کنوکشن کے لیے انسان کو ساری عمر دلائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جتنا زیادہ علم ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی زیادہ اپنی کنوکشن کی تائید میں اس کو دلائل ملتے چلے جائیں گے۔ یہ جو کنوکشن کی تائید میں دلائل ملتے ہیں، جو کیفیت اس کے بعد پیدا ہوتی ہے اسے عربی زبان میں یقین کہتے ہیں۔ یقین کس طرح سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ چیز کہ کائنات کا ایک خالق ہے جس کے قوانین تمام کارگاہ کائنات کے اوپر محیط ہیں، ہر شے ان قوانین کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ یہ بڑی بڑی محیط قوتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ بھی بجائے خیش کچھ قوت نہیں رکھتی، یہ خود اس کے قوانین کی قوتوں کے تابع چل رہی ہیں۔ یہ ایک ایمان ہے۔ اس ایمان میں یقین کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں آج 20ویں صدی میں یہ جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہمارے ہاں کہتے ہیں، اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے مذہب ان کے سامنے پیش ہی ایسا کیا جو توہم پرستیوں کا مجموعہ ہے، ورنہ ان سے پوچھئے کہ اس سے زیادہ کہہ سکے ہیں آج تک وہ جو یہ کہہ گیا ہے قرآن کہ اس کنوکشن کے لیے یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ابراہیم نے پھر غور و فکر کیا کائنات کی، کارگاہ کائنات کے مختلف عناصر کے اندر ہم نے دکھائے نوری محسوس چیزوں کو دکھانے کے لیے یہ چیز لفظ آتا ہے ایسا ہے۔ محسوس چیزوں کو دیکھ کے غور و فکر کرنا ایک لفظ ہے اس کے لیے ان کے ہاں۔ ہم نے اس طرح سے کائنات کے اندر جس طرح ہمارے قانون کی کار فرمائی تھی، اسے ابراہیم کو ہم نے دکھایا۔ کاہے کے لیے دکھایا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ اس کو یقین حاصل ہو جائے۔ خدا کی ذات
اس کی کار فرمائی، کائنات میں اس کا نظام کس طرح چلتا ہے، ایمان ہے۔ اس میں یقین صرف اس صورت میں آ سکتا ہے کہ کائنات کے ایک ایک گوشے کے اوپر آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے کارگاہ کائنات کے کسی ذرے کو بھی تخریبی مقاصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہوا۔ اس طرح سے یقین حاصل ہو۔ ہم نے ان انبیاء کرام کو یا ان مصلحین کے متعلق یہ سمجھا کہ یہ وائز سے زیادہ بس یہ تصور ذہن میں آتا ہے، مولوی نے تصور یہ پیدا کیا، کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ یہ سائنٹسٹ تھے، بڑے بڑے مفکر تھے، بڑے بڑے ریفارمر تھے، بہت بڑے پالیٹیشین تھے، یعنی دین کی سیاست کے اعتبار سے فرما روائی اور جہاں باری اس کے بہت بڑے ماہر تھے۔ یہ تصور کبھی نہیں آتا ان کے متعلق۔ اللہ والے تھے وہ، اللہ والے پھر یہاں جو ہمارے سامنے آنے نا مانگ کے کھانے والے، ان کا بھی کچھ ایسا ہی تصور آتا ہے ذہن میں۔ آپ غور فرمائیے یہ ابراہیم کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے، ملکوت السماوات والارض، اجرام فلکی اور سماوی، کارگاہ کائنات کے یہ گوشے، اس میں قانون کی کار فرمائی کس طرح سے ہو رہی ہے، اس کا ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم۔ پھر وہ کس مقام پہ پہنچا؟ قوم اس کی تھی ستاروں کو پوجتی تھی، چاند کی پرستش کرتی تھی، سورج کی پرستش کرتی تھی۔ یہ ہماری ہمسایہ قوم ہندو اسی قسم کی وہ قوم تھی۔ وہ انہیں بھی یہ دعوت دیتے تھے کہ یہ ہے معبود۔ اچھا، اب یہ ہیں وہ 4 آیتیں آتی جو کہا جاتا ہے ہم سے کے ساتھ روایات کی روح سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، ویسے آ نہیں سکتا۔ یہ 4 آیتیں سامنے رکھیے، کوئی تفسیر پرانی اٹھا کے دیکھیے، پھر اس میں دیکھیے کہ بھانت بھانت کی بولیاں کیا ہیں، اور اس ابراہیم کا تصور کیا آپ کے سامنے اس کی روح سے پیش آتا ہے رضی اللہ علیہ السلام۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کی آیت میں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نے یہ کچھ کیا، ستارہ نکلا تو ابراہیم نے کہا کہ اچھا یہ ہے میرا رب، میرا رب۔ ابراہیم جو گھر میں باپ سے یہ کہا ہے، واقعہ کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے، اور اس کا اپنا یہ کردار بتایا جا رہا ہے کہ ستارہ نکلا تو اس نے کہا کہ اچھا یہ ہے میرا رب۔ پھر اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند نکلا تو اس سے زیادہ روشن تھا، اس نے اس کو معبود بنا دیا، اس کے سامنے متھا ٹیک دیا۔ پھر اس کے سامنے فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، سورج نکلا تو اس کے سامنے اس نے ماتھا ٹیک دیا۔ یعنی یہ تصور دیا جا رہا ہے خدا کے ایک نبی کا، اس کے پیغمبر کا، جو کھلا ہوا چیلنج ہے اس قسم کے شرک کا۔ وہ کہتا ہے حضرت اس میں حسین انداز ہے قرآن کا بات کرنے کا کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ ستارہ، اس آسمان کے اندر اتنی بڑی چمک، اتنی بڑی دمک، اس کی درخشندگی، تابندگی، اندازہ لگائیے۔ اس کے سامنے وہ جھکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جسے خدا بننے کا حق حاصل ہے، یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے بڑا۔ ابراہیم سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نکلا ہوا ہمارا معبود۔ ابراہیم کہتا ہے کہ اچھا یہ ہے جسے تم کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے، اچھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ذرا ٹھہر جائیے، انتظار کر لیجیے، اور انتظار کے بعد فلما افل قال لا احب الافلین، اور اس کے بعد اسے کہا کہ وہ دیکھیے وہ جو تمہارا رب تھا وہ کہاں گیا، ڈوب گیا نا اتارا، تھوڑے سے عرصے کے بعد وہ ڈوب گیا، اور کہا کہ یہ کہو کہ جو ایک وقت میں نمودار ہو اور دوسرے وقت میں وہ خود غائب ہو جائے، یوں مرنے والا کسی کا رب ہو سکتا ہے؟ بیٹے مدعا، یعنی کیا انداز ہے بات کا۔
کوئی لمبی چوڑی مناظرانہ باتیں نہیں. کسی مولوی کلاڑے کو کھڑا کر کے بتائیے ساری رات وہ جناب دلیلاں دینا رہ جاتی اور ساری بےہودہ بات و بات مناظرہ. نبی کا طریقہ یہ نہیں. معاف رکھیے. انہیں پتا ہے کہ جہالت میں قوم ہے, ایک ہی دلیل اس کے لیے ہوگی. کہا کہ اچھا یہ ہے جو تم کہتے ہو کہ میرا رب ہے, ذرا ٹھہر جائیے. یہاں بیٹھے ہوئے آسمان کے تارے کے متعلق اس دور میں دلیلیں کیا دیتے. فلما افلا جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ یہ بھی رب ہو سکتا ہے کہ ہم اور تم اس وقت بھی موجود تھے جب یہ نمودار ہوا, ہم اور تم اب بھی موجود ہیں, اور وہ نہیں رہا کمبختو جو موجود ہے وہ اس کی پرستش کرے جو نہ موجود ہے اس وقت. ہم سے بھی گیا گزرا ہے وہ تو ہے. یہ ہے رب. پھر چاند چڑھا تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بہت مہادیوتا ہے, اس کی بڑی پرستش ہونی چاہیے. انہوں نے کہا دیکھیے کتنا چمکتا ہے. کہا ٹھیک ہے حاضر ربی. اچھا یہ بات ہے. فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الظالمين. کہا کہ اگر ٹھیک بات ہے میں بھی تم میں سے ہی ہوتا اور یہ ہدایت یہ رہنمائی مجھے نہ ملتی خدا کی طرف سے تو میں بھی پھر انہیں کو خدا بنا لیتا جو آج نمودار ہوتے ہیں کل کو ڈوب جاتے ہیں. اور جب فلما را الشمس بازغۃ قال هذا ربي هذا اکبر. یہ بہت بڑا ہے سب سے صاحب بازی مہادیو ہوتا ہے صاحب پرماتما جی آ گئے صاحب. کیجیے ہاتھ جوڑیے ان کے سامنے کھڑے ہو کے پانی میں گنگا جی کے جالے صبح صبح یہ اٹھ کے جو کہتے ہیں. فلما افلت جب وہ بھی ڈوبا تو قال یا قوم انی بری مما تشرکون. آگے ضرورت نہیں تھی, سورج سے آگے تو کوئی چیز اور چڑھنی نہیں تھی نا جس کو انہوں نے دیوتا بنانا تھا. آخری میں دیوتا صاحب بھی جب آ گئے تو اس کے بعد یہ بات گئی بیٹے متا کم از کم میں بڑی ظلمہ ہوں تمہارے سے. میں تو اس کو انی سقیم جو وہاں آیا ہے قرآن میں وہاں آؤں گا تو بتاؤں گا روایت نے وہاں کیا بات بتا دی ہے. نظر فی النجوم وہاں کہا ہے. نظرہ کے معنی ہوتا ہے تنقید کرنا. ان کے اوپر ان الفاظ میں تنقید کی اور اس سے کہا کہ ہم سکھ آف دیز آئیڈلز آف یورس. یہ انگریزی کا ترجمہ ہے. میں تو تنگ آ گیا ہوں تمہاری اس روش سے اور تمہارے ان خداؤں سے. یہ ہے میں سخت بیزار ہوں جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہوئے. اب نمودار ہوا ہے اب غائب ہو گیا ہے. ارے اس پہ تو بادل آ جائے تو وہ چھپ جاتا ہے. اس کی تو کیفیت یہ ہوتی نہیں بری مما تشرکون. اور اس کے بعد عزیزان من وہ جو ایک موحد کا قول ہونا چاہیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں ان تمام جاذبیتوں سے منہ موڑ کر اپنی توجہات کا رخ صرف اس ایک خدا کی طرف کرتا ہوں فاطر السماوات والارض جس کا اپنا چڑھنا اور ڈوبنا تو ایک طرف رہا, وہ کہ جس میں وہ قوت ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے والی وہ طاقت ہے. کچھ نہیں تھا, نہ چاند نہ تارا نہ ستارہ نہ زمین نہ آسمان نہ فلک, کچھ نہیں تھا. اور اس کچھ نہیں سے وہ سب کچھ جس نے بنایا ہے کیا اسے کیوں نہ خدا مانا جائے. میں اس کی طرف توجہ ہر طرف سے رخ موڑ کے حنیفن. حنیف کے معنی ہوتا ہے ناک کے ساتھ چلے جانے والا, ادھر ادھر دیکھنے والا بھی نہیں, اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. سورہ انعام کی آیت 80 تک 88 تک ہم عزیزان من پہنچ گئے. اگلی آیت سے 81 سے ہم آئندہ اس کو شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.